حسین کی بات ہے، حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا، اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین، اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر دی، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ بتا کیا شہید ہوا، سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا نہیں کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معاذ اللہ دین تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی، رسالے لکھتے ہو، اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں، رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی، سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں وہ جھوٹ کے پلندے، ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ بھائی حدیثوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے، یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین رضی کا مرتبہ کیا بیان کیا، اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کا۔ اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا، اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول، اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیل نبیل فاضلہ، ان کی شہادت کا پڑھو، انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا دو رہ گئے تھے حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سرد کو تو ملاؤ، ہاں اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا، حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا۔ صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا، اہل سنت کے علماء بتائیں گے، جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے، کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا، اب راستے دو ہو گئے، کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے۔ یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے، پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے ہیں یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف نہیں یہ بھی مختصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا، عقل کے اندھ ہو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں۔ امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو،
نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا۔ جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے، اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا، قصہ مک گیا، خوش ہوتے، ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا۔ پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات۔ اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا، پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی، پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس، ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا۔ پہلے تو کوئی بہانہ آ کے اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا۔ یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط۔ میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری، ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا۔